فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ سامعین گرامی، آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی اور سہولتیں بہت ہی عام ہو گئی ہیں، ہر بندے کی دسترس میں ہیں، اور بہت سارے کام جو آج کل ہم کرتے ہیں تو آج سے 10 یا 20 سال پہلے ہم وہی کام کرتے تھے تو بہت زیادہ وقت لگتا تھا، اور اب وہی کام جو پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا اب وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور دنوں کے کام جو ہیں وہ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وقت کم ہو گیا، اور یہ بھی بڑا محسوس ہوتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ 5 سال بعد تمہیں یہ چیز ملے گی، یا تمہیں یہ کوئی اجر ملے گا، یا کوئی ایسی چیز ملے گی، تو ہم کہتے ہیں 5 سال آنے والے تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر پچھلے 5 سال کی بات کریں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی پلک جھپکتے کہ ہی ہمارے ابھی تو یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ 2 دن پہلے کی بات ہے، مہینہ پہلے کی بات ہے، 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو انسان کی جو اللہ نے جو سب سے بڑی جو دولت عطا کی ہے اس زندگی میں، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ جو عمر ہے وہ گزرتی جو جا رہی ہے، سب سے جو بڑا سرمایہ ہے انسان کا وہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، اور اگر یہ وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس تو پھر باقی چیزیں تو بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں برکت کیسے لائی جائے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ وقت کے بارے میں اللہ کے بندے اس وقت میں برکت کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر انسان کسی پریشانی میں ہے تو پھر لگتا ہے وقت بہت ہی لمبا ہو گیا۔ جیسے ٹریفک پھنسی ہوئی ہے کسی جگہ پہ تو 10 منٹ بھی اگر ٹریفک میں پھنسیں تو ایسے لگتا ہے 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے ہیں، اور ویسے اگر بیٹھے ہوں فون کے اوپر سوشل میڈیا پہ 2 گھنٹے بھی گزر جائیں تو لگتا ہے ابھی تو 2 منٹ گزرے ہیں۔ یعنی اگر انسان خوشی میں ہے تو وقت گولی کی طرح گزرتا ہے، اور اگر کسی پریشانی میں ہے تو لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ اسی ایک تصور کو بڑے ایک خاص انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک مکالمہ ہے اللہ کا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے انسانوں سے، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین۔ ان سے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے، ذرا اندازہ لگاؤ کہ تمہاری جو عمر تھی وہ کتنے سال تھی۔ جیسے آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو ہر شخص کو یاد ہوتی ہے، میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، میری آج اتنی سالگرہ آ رہی ہے، اتنی برتھ ڈے آ رہی ہے، اتنے سال کا، اتنے سال، ہر شخص کو یاد ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھیں گے کہ تمہاری عمر کتنی تھی، دنیا میں تم نے کتنے سال گزارے، تو وہ بڑا عجیب جواب دیں گے وہاں پہ انسان جو ہے۔ وہ جواب یہ ہوگا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ وہ جواب دیں گے اللہ ہم تو دنیا میں 1 دن رہے صرف، اور یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی آدھا دن، 1/4 دن، 1/3 دن، یعنی دن کا بھی 1 پہر ہم رہے، اور وہ اتنی کانفیڈنس سے، اعتماد سے کہیں گے فاسأل العادین، اللہ آپ جو حساب کتاب کرنے والے جو فرشتے ہیں، جو بھی اکاؤنٹنٹ یا کوئی بھی جو لوگ جو اس کا بڑا حساب رکھتے ہیں، آپ ان سے بیشک پوچھ لیں، ہم بالکل آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، آپ بے شک میری حاضری چیک کر لیں. تو اللہ جو میری 60 سال کی 70 80 90 سال کی جو زندگی تھی وہ ساری سکڑ کر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دن یا کچھ گھنٹے بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے کم ہونے کو، وقت کے سکڑنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت جو ہے وہ سکڑ کر کم نہیں ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور تشریح میں بتایا اس طرح کہ ایک سال جو ہے وہ تمہیں ایک مہینے کی طرح لگے گا، اور ایک مہینہ ایک جمعے کی طرح یعنی ایک ہفتے کی طرح لگے گا، اور ایک ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے ایک ساعت یعنی ایک گھنٹہ تقریباً ایک ساعت گزرتی ہے، ایک گھنٹہ گزر رہا ہے. اور ایک ساعت اتنی تیزی سے گزرے گی کہ جیسے کسی جھاڑی کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ بھڑک کر آگ جلتی ہے فوراً بجھ کر ختم ہو جاتی ہے، جیسے شعلہ ایک دم بھڑکتا ہے یعنی کچھ سیکنڈ کے. تو ایک گھنٹہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ کچھ سیکنڈ میں ہی ختم ہو گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوں قیامت نزدیک آتی چلی جائے گی وقت کم ہوتا چلا جائے گا. اور اس کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی اور کچھ خاص قسم کی برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. برائی کون سی بڑھتی چلی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برائیاں بتائیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح کہتے ہیں تنگ دلی، شح نفس ہی یعنی دلوں کا تنگ ہونا، یعنی دلوں کی تنگی بڑھ جائے گی، لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے، لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، صرف اپنی ذات تک وہ محدود ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اسی عالم میں ہو. اور دوسری برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل ہے وہ بھی بہت بڑھ جائے گا، یعنی جو سنگین جرائم ہیں وہ بھی بہت بڑھ جائیں گے. اب سامعین گرامی، اگر ہم 20 سال پیچھے جائیں، 30 سال پیچھے جائیں اور آج کی جو معاشرے میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں تو معاشرے میں تو بہتری آنی چاہیے. یعنی جو کام ہم بڑے لمبے عرصے میں کرتے تھے اب وہ کام بڑے چھوٹے سے وقت میں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو پیداواری صلاحیت اور جو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے جب انجینئرنگ کی اور نئی جب نوکری شروع کی تو مینول ٹائپ رائٹر پہ ہم کام کرتے تھے. تو مینول ٹائپ رائٹر پہ سرکار کی نوکری تھی، تو دن میں تقریباً ایک خط اگر ٹائپ ہو کے کریکٹ ہو کے چلا جائے تو ہم کہتے بڑا کام کیا، ایک خط ایک دن. پھر جب کمپیوٹر آ گیا، فیکس آ گئی، ای میل آ گئی اور دوسرے جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع آ گئے، پھر واٹس ایپ آ گیا، پھر انٹرنیٹ اور پھر چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی جو سارا دور آ گیا، تو اب تو دن میں 100 کے قریب اس سے بھی زیادہ پیغامات جاتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، خطوط جاتے ہیں آتے ہیں، سارا دن انسان اسی میں رہتا ہے. تو لیکن پھر بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کام جو ہے پہلے زیادہ ہوتا تھا اب کم ہو گیا. یعنی سہولتوں کے باوجود زیادہ جو کام تھا وہ نہیں ہو سکا، یعنی برکت ختم ہوتی جا رہی. برکت کیا ہے؟ برکت کی جو تعریف ہے جو علماء نے اور مفسرین نے کی، العمل الکثیر فی الوقت القلیل. العمل الکثیر فی الوقت القلیل، کم وقت میں زیادہ کام کرنا. یعنی برکت جو ہے وہ زیادہ کوانٹٹی کے بارے میں نہیں ہے، کوالٹی کے بارے میں. یعنی کم وسائل سے جو چیزیں اللہ نے دی ہیں انہی وسائل سے زیادہ کام لینا، یہ ہے برکت. یعنی زیادہ ویلیو والا کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا
کہ جس میں ہم اپنے علم کو اور ہنر کو اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر کم سے کم وقت میں زیادہ کوالٹی والا کام کر لیں، یہ ہے برکت۔ کیونکہ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مقدار سے زیادہ معیار کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے، جو کوالٹی ہے، وہ زیادہ اہم ہے، اور جو مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی اور موت کا جو سارا سلسلہ، یعنی جو دنیا کی تخلیق اور جو انسانوں کی تخلیق، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم میں سے دیکھیں کہ تم میں سے بہترین احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل، بہترین عمل، خوبصورت عمل، جسے کہتے ہیں ایکسیلنس، یعنی ٹاپ کوالٹی کا عمل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے بہترین اور خوبصورت اور کوالٹی والے کام جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی لمبی عمر پاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی جو زندگی میں انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیے ہوتے۔ اور پھر ہمیں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی عمر کو بہت لمبی نہیں ہوتی، اور وہ کم عمری میں ہی بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیک کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ ان کا نام ان کے جانے کے بہت بعد تک بھی زندہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں چلے گئے، یعنی صرف 23 سال کا عرصہ۔ اس 23 سال کے عرصے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ جو آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اور ان کا نام جو تھا، وہ اربوں لوگ جو ہیں ان کا جب نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا نام لیتے ہیں اور ان پر درود اور سلام اور صلوات بھیجتے ہیں، اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ اور آپ پوری آنے والی دنیا کے لیے ایک نیا انقلابی نظام جو تھا وہ دے کر چلے گئے۔ تو سامعین گرامی، وقت ہم کہتے ہیں قلیل ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہمیں زندگی سے دور کرتا ہے اور اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں برکت کیسے لائیں؟ تو 5 چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، وہ 5 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم کام صبح کے وقت کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے، اور بڑی پیاری دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت رکھ دیجیے۔ یعنی جو کام آپ صبح کریں گے نماز فجر کے بعد جلدی اٹھ کے، اس کام میں برکت ہوگی۔ اب ماڈرن مینجمنٹ پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو بالکل یہی بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو سو کر اٹھیں تو آپ کا دماغ بالکل اس وقت فریش ہے، آپ کے ذہن میں بہت اچھے خیالات ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی پریشان خیالات نہیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کے پورے دن کا کام بہترین کام ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 اوقات کی قسم کھائی۔ سورہ فجر والفجر، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ، جب سورج چڑھ کر اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت کی قسم کھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم کھائی، یعنی فجر کا وقت اور عصر کا وقت، دن کے نکلنے کا وقت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب باہر آ رہی ہیں ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت، اور پھر عصر کا وقت کہ جب اس کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ کے بندے اور
پرندے بھی اپنے کام کو سمیٹتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کی طرف، گھونسلوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں آپ پوری دنیا کہیں بھی دیکھ لیں، اسلامی ملک، غیر اسلامی ملک اور ترقی یافتہ ملک ہے، ایک چیز آپ کو ان میں کامن نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا دن صبح صبح شروع ہوتا ہے۔ صبح 8 بجے وہ دفاتر میں جائیں گے، ہر بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا۔ تو ہمارے یہاں آپ خود دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ اگر دفتر کا ٹائم 8 بجے ہے تو لوگ کتنی دیر بعد آتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، اور شاید جو جتنا بڑا افسر ہے وہ اتنا ہی لیٹ آتا ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ تو لیکن صبح اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد اپنی ان کی جو پرائیویٹ زندگی تھی اور گھریلو، اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتے تھے اور پھر تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ یعنی آپ جتنی جلدی سوئیں گے اور اتنی ہی آپ جلدی صبح اٹھ سکیں گے۔ دوسری چیز، جو بھی کام کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں، جسے کہتے ہیں پریزنس کے ساتھ، یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ حاضر ہوں، جسمانی طور پر نہیں، دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر۔ یعنی اکثر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سارے کام ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس کی طرف متوجہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ملنے والے سینکڑوں لوگوں کو ہر شخص کو انفرادی توجہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پھر آپ کا دھیان نماز میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تھے تو دماغ اور جسم پوری طرح جہاد میں ہوتا تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو پورا دل اور دماغ وہیں پر ہوتا تھا، یعنی کوئی ان کو توجہ ہٹانے والی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جائے نماز رکھی گئی، تو گھر میں انہوں نے اس جائے نماز پہ نماز پڑھی تو انہوں نے کہا اس جائے نماز کو ہٹا کر کہیں اور رکھ دیں۔ تو جب پوچھا کہ اس جائے نماز کو کیوں ہٹا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جائے نماز میں بڑے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تو میری توجہ ہٹ جاتی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی کام کرتے تھے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اسی کام میں ڈوب گئے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو دماغ کہیں اور ہے، اور پھر جب کوئی کام بھی کر رہے ہیں دفتر کا تو دماغ پھر کہیں اور ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو دماغ کہیں اور ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں، اور والدین اور بچے اور میاں بیوی اور ہر شخص اپنے موبائل فون پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی وہ سوشل میڈیا، یہ جو جال ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بنایا ہے لوگوں کو سوشلائز یعنی ملانے کے لیے، تو جو آپ قریب ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں جو دور ہے اس کے قریب ہوں۔ بھائی دور کے کیا قریب ہوں گے جب آپ قریب سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ تو اور پھر اکثر ہم بات جب کسی سے کر رہے ہوتے ہیں پھر فون نکالتے ہیں، فون کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی شاید کوئی بہت ہی اہم پیغام کوئی آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی توجہ مذکور نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جو کام کر رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ کھانا کھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ چھوٹا لقمہ اٹھاؤ اور چبا چبا کر کھاؤ، یعنی کھانے سے پوری طرح لطف اندوز ہو، اور اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ پانی پئیں 3 سانس میں پئیں، ٹھہر ٹھہر کے پئیں، اس پانی سے پوری طرح اس اللہ کی نعمت کا مزہ اٹھائیے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو جو بھی کام کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور جو کام پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے گا
اس کام میں اللہ کی برکت شامل ہوگی۔ تو جب اللہ کی برکت شامل ہوگی وہ کام بہترین کوالٹی کا کام ہوگا۔ تو جب وہ بہترین کوالٹی کا کام ہوگا آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے۔ ہمارے وقت میں برکت آ جائے گی، چاہے وہ کام کسی سے ملنے کا کام ہے، چاہے وہ کام دفتر کا کام ہے، چاہے وہ کوئی علم کا کام ہے، چاہے وہ کوئی ہنر کا کام ہے، چاہے وہ کسی تفریح کا کام ہے۔ یعنی جو کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ دل، دماغ، جذبات، نفسیات کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوسری چیز۔ تیسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی دولت یا رزق میں وسعت چاہتا ہے، تم میں سے جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے اور وہ لمبی زندگی چاہتا ہے، لمبی صحت والی اچھی زندگی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک کام کرے۔ کیا کام کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ جو رحم کے رشتے، ماں کے پیٹ سے جو رشتے نکلتے ہیں اس میں والدین کا رشتہ، بیٹا بیٹی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، جتنے بھی رشتہ دار جو رشتے بن کر آ رہے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اس تعلق کو جوڑ کر رکھیں، اس تعلق کو توڑے نہیں، بلکہ اس تعلق کو اور بہترین کرے۔ اور اس تعلق کو بہترین کرے گا تو اس کی رزق میں فراخی ہوگی، اس کی دولت میں فراخی ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کریں گے۔ اب سامعین گرامی، آج کی جو میڈیکل تحقیق ہے یہ پڑھیں تو میڈیکل تحقیق آپ کو بالکل یہی بتاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی فیملیز کے ساتھ، جسے ہم ایکسٹینڈڈ فیملیز کہتے ہیں، یعنی آپ کے ماموں، چاچا، تایا، خالہ، پھپھیاں، ان کے بچے، یعنی جو فیملیز بڑی بڑی فیملیز ہیں، جو ان فیملیز کے ساتھ وہ لوگ جو عمر کے دوسرے یا تیسرے یا آخری حصے میں ان فیملیز کے ساتھ بہت اچھی طرح جڑ کر رہتے ہیں، ان کی زندگی خوش ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ اور کون کون سی بیماری ہیں؟ الزائمر جیسی بیماری، ڈیمنشیا جیسی بیماری، اور بلڈ پریشر اور جو سٹریس جیسی بیماری، ان ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، کیونکہ جڑ کر رہنے کے لیے آپ کو لینا نہیں، آپ کو دینا پڑتا ہے، یعنی آپ کو دوسروں کی مدد کرنی پڑتی ہے، اسی لیے دوسرے آپ کے ساتھ کوئی جڑ کر رہیں گے۔ یعنی جس شخص سے کوئی فیض مل رہا ہوگا اسی کے پاس لوگ آئیں گے اور اسی کے ساتھ لوگ جڑ کر رہیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو پھر جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا ذکر جمیل لوگوں کی زبانوں پر زندہ رہے، یعنی لوگ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں۔ ہمارے یہاں رواج چلتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی کو فوت ہو گیا تو کسی سڑک کو اس کے نام پہ رکھ دو، کسی بلڈنگ کو اس کے نام پہ رکھ دو، فلانی جگہ تختی لگا دو، فلانی جگہ یہ کر دو۔ تو سامعین گرامی، پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک تقریباً کوئی 24 وزرائے اعظم جو تھے وہ گزر چکے ہیں، 14 تقریباً صدر گزر چکے ہیں، 12 کے قریب 1972 سے لے کے آج تک آرمی چیف گزر چکے ہیں، یعنی 50 کے قریب یہ جو بڑی شخصیات تھیں یہ گزر چکی۔ کتنے بندے ہیں جو ان میں سے کسی بھی شخص کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ شاید ہی کوئی ہوگا، کم سے کم ہی ہوگا کوئی، ان کے خاندان والے تو کرتے ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک اقتدار اور جاہ و جلال عطا کیا تھا، لیکن ان کا ذکر جمیل لوگوں کی زبان پر نہیں ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ لیکن بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو لوگوں کے لیے کار خیر میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کے جانے کے بعد ایک نسل، دو نسل، کئی نسلوں تک ان کے لیے لوگ جو ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا سامعین گرامی تیسری سنت، کہ جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت آ جائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے اور ان کی مدد کرے اور خیر کو اور نیکی کو پھیلاتا رہے۔ چوتھی
بات کہ وقت میں برکت کیسے آئی جائے. وقت میں برکت ان کے لیے آتی ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کی شکر گزار بنتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرتے ہیں. شکر کا تصور یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر کہہ دینا اللہ بڑا شکر ہے، یہ بالکل شکر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی شکر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اگر میں بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہوں، یہ شکر ہے. شکر عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کو بھی اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کی نعمت کے لیے بھی میں خوش ہوتا ہوں، حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہوں، بلکہ دوسروں پہ جو اللہ نے نوازشیں کی ہیں ان کی نوازش پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو سامعین گرامی، وقت جو ہے وہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ وقت کا بہترین طریقے سے استعمال کریں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے ہر چیز کو بڑھا کر دوں گا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کس چیز کو بڑھاؤں گا، جس چیز کا شکر ادا کرو گے اسی چیز کو بڑھاؤں گا. اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا شکر ادا کرو گے، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو بڑھائیں گے. اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے، وقت کو بہترین کاموں میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس وقت میں برکت ڈال دیں گے. تمہاری صلاحیتیں، تم ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیتوں کو اور نکھار دیں گے. سامعین گرامی، یہ تھی چوتھی بات. پانچویں اور آخری بات کہ اگر وقت میں برکت چاہتے ہو تو نیک، پاکیزہ اور باعمل اور اچھے اخلاق اور اچھے ایمان والے لوگوں سے دوستی ہو. اگر وقت میں برکت چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کی کمپنیوں میں رہو. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کیسی کمپنی اختیار کی جائے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی دوستی میں رہو کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وہ لوگ کہ جن کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے ان لوگوں سے دوستی رہو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کسی انسان کا اگر کردار جانچنا ہے تو اس کے ارد گرد کے جو قریبی حلقہ ہے اس میں جو 5 سب سے جو قریبی لوگ ہیں آپ ان کا کردار دیکھ لیں، ان کا اخلاق دیکھ لیں، اس کی اوسط بنا لیں تو اس بندے کا یا بندی کا جو کردار ہے ان 5 بندوں کا جو اوسطاً کردار ہے اس کے برابر ہو. یہ نفسیات کہتی ہے، اور یہ بات کافی حد تک صحیح ہے کہ انسان کی جو ایک کمپنی ہے اور وہ جو دوست ہے اور جو اس کا حلقہ احباب ہے وہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. سامعین گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری دوستی تھی. حضرت عباس کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال چھوٹے تھے، یعنی ان کے بچوں سے بھی چھوٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر وقت موجود ہوتے تھے، سواری پر، گھوڑے پر، گھر میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی سکی خالہ تھی تو ان کے گھر میں بھی رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر طرح سے اس کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابن عباس کی عمر صرف 13 برس تھی. وفات کے بعد حضرت ابن عباس نے اپنے ایک دوست سے کہا، نوجوان دوست سے، کہ آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ زندہ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنے بھی قول تھے اور جتنے بھی فعل تھے، یعنی ساری احادیث اکٹھی کرتے ہیں اور ان سے باتیں سیکھتے ہیں. تو ان کے دوست نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا لوگ تمہارے پاس یہ باتیں سیکھتے ہوئے آئیں گے؟ تم تو ایک نوجوان سے عام سے لڑکے ہو، تمہارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا. لیکن حضرت ابن عباس اپنی دھن میں لگے رہے. آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام کے دروازوں پہ جاتے اور ان کے دروازوں پہ باہر سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ صحابہ کرام باہر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے احادیث پوچھتے تھے اور احادیث نوٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں حدیثوں کے سب سے کم عمر راوی ہونے کا درجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا. یعنی اسلامی تاریخ کی بہت ہی کم عمری میں بہت بڑی ایک یونیورسٹی بن گئی. ایک طرف بڑے جید صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف چھوٹے سے نوجوان ابن عباس بھی انہی کی صف میں شامل ہو گئے. تو اس ساتھی نے ایک دن ابن عباس کو دیکھا کہ لوگ جوک در جوک حضرت ابن عباس کے پاس آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ نوجوان تو میرے سے بہت آگے چلا گیا اور میں تو جہاں تھا وہ وہیں کھڑا ہوں. یعنی اس نوجوان نے کچھ نہیں کیا اور حضرت ابن عباس وہاں سے چلے اسی مقام سے اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقام تک، اور قیامت تک لوگ ان کی حدیث سے علم اٹھاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو سامعین گرامی، یہ جو نوجوان تھا یہ زیادہ سمجھدار ثابت ہوا، اور اس نوجوان نے جو اپنی کمپنی تھی اور جو اپنے دوست تھے وہ سوچ سمجھ کر سلیکٹ کیے اور اس سے یہ کامیابی کے راستے پر چلنے شروع ہو گئے. تو سامعین گرامی، یہ ہے کہ وقت میں ہم برکت کیسے لا سکتے ہیں. نئی بات کوئی سیکھ رہے ہیں، کسی کو نئی بات سکھا رہے ہیں، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان کا دماغ پروسیسنگ کرتا رہے تو وہ خوش رہتا ہے اور اسے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اور اگر وہ صرف روٹین کے کام میں صرف زندگی صبح شام گزار رہا ہے تو اس کے لیے وقت جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، نئے راستے سے واپس آتے تھے. کیوں؟ کہ وہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے تھے. تو سامعین گرامی، مسلمان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس تخلیقی صلاحیتوں سے نئے کام کرنا، نیا کام سیکھنا، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، یہ وقت کی برکت کو بڑھاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور پوری اپنی صلاحیتیں لگا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے رزق اور ہمارے صحت اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.